سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ایک یہودی عورت تھی جس کا نام عصمہ عین کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جنگ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے حضور کی شان میں بہت گستاخانہ اشعار کہے۔ صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ، انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے صحیح سالم واپس تشریف لائے تو میں اس عورت کو ضرور قتل کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرتی ہے اور حضور کی برائی کرتی ہے، اس لیے میں اس کو ضرور قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جنگ سے واپس تشریف لائے اور اللہ نے مسلمانوں کو بدر کی جنگ میں فتح عطا فرمائی تو یہ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ یہ اس عورت کو قتل کرنے کے لیے چلے۔ رات کو اس کے گھر میں گئے، یہ بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی اور یہ صحابی نابینا تھے آنکھوں سے، تو انہوں نے ہاتھ کے ذریعے ٹٹولا، بچے ارد گرد سوئے ہوئے تھے، بچوں کو ایک طرف کیا اور اس یہودی عورت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتی تھی، تلوار اس کے پیٹ پہ رکھی اور زور دیا اور پشت کی جانب سے تلوار نکال دی، اس کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس بات کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اس لیے میں نے منت مانی تھی اگر آپ بدر سے صحیح سالم واپس لوٹیں گے تو میں اس گستاخ عورت کو قتل کروں گا۔ چنانچہ میں نے جا کر اس کو رات کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس نے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جس نے غیبانہ طور پر اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا تحفظ کیا ہے، تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لے۔ حضرت عمر مذاق میں کہنے لگے، بھئی نابینا ہو کر اتنا بڑا کام کر دیا، ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آنکھوں کے تو نابینا ہے لیکن دل کے بینا ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے مدنی زندگی میں جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی ایک عورت کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک یہودی تھا مدینہ میں، اس کا نام تھا ابو عفق، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتا تھا اور حضور کے بارے میں گستاخانہ اشعار کہتا تھا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بہت رونے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور حضور کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتا ہے حضور کے بارے میں، اور یہ باز نہیں آتا۔ ان کے دل میں آیا کہ میں اس کو قتل کروں گا، یا اس کو قتل کروں گا یا اس سے لڑتا لڑتا خود مر جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خود مجمع میں اعلان فرمایا، من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو مجھ محمد کی عزت کا تحفظ کرتے ہوئے اس خبیث کو جا کر قتل کرے۔ حضرت سالم بن عمیر کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے سے منت مان رکھی ہے، چونکہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ یہودی آپ کے بارے میں برے برے اشعار کہتا ہے، اس لیے میں نے پہلے سے منت مان رکھی ہے، یا اس کو قتل کروں گا یا اس سے لڑتے لڑتے خود شہید ہو جاؤں گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روانہ فرمایا. یہ گئے اور اس یہودی کے گھر میں گھسے اور اس کو جا کر قتل کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمائے کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا دفاع کیا. یہ دوسرا یہودی قتل ہوا، یہ بھی حضور کی گستاخی کرتا تھا. تیسرا قتل حضور کی گستاخی کرنے کی وجہ سے سن 3 ہجری میں مدینہ کی زندگی میں کعب بن اشرف یہودی کا ہوا. کعب بن اشرف یہودی یہ بھی ایک بہت بڑا تاجر تھا، یہودی تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ گستاخی کیا کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بری بری باتیں کیا کرتا تھا اور اسلام سے متنفر کرتا تھا لوگوں کو اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجمع میں اعلان فرمایا اس کعب بن اشرف یہودی کو کون قتل کرے گا. چنانچہ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو جا کر قتل کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا ایسے الفاظ بولنے کی اجازت دیں جس کے ڈبل معنی ہوں تاکہ وہ کوئی اور معنی سمجھے اور میرا مقصد کچھ اور معنی ہو. یعنی مجھے تھوڑا سا گول مگول بات کرنے کی اجازت دیجیے. اور حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آدمی صریح جھوٹ تو نہیں بول سکتا. صریح جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، لیکن گول مگول بات کر سکتا ہے، تھوڑی سی مبہم بات کر سکتا ہے. 3 مقام ایسے ہیں، ان میں سے ایک مقام تو یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ گول مگول بات کر سکتا ہے تاکہ اس کی بیوی راضی ہو جائے. اور دوسرا موقع جہاد کا ہے. جہاد میں کافروں سے بچنے کے لیے یہ بھی جنگی تدبیریں ہوتی ہیں. کافروں کے وار سے بچنے کے لیے اگر جنگ کے موقع پر تھوڑا سا ضرورت پڑ جائے گول مگول بات کرنے کی، مبہم بات کرنے کی، تو وہاں کی جا سکتی ہے. اور تیسرا موقع اگر 2 مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح کرانے کے لیے آپس میں تھوڑی سی گول مگول بات کی جا سکتی ہے. آدمی اس کے پاس جائے، بھئی وہ تو تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہتا ہے اور تو اس کے بارے میں بڑے غصے میں، ذرا نرم ہو جا. اس کے پاس جائے کہ وہ تو تیرے بارے میں بڑی اچھی خواہشات کا اظہار کرتا ہے اور تو غصے میں، تو ذرا نرم ہو جا. تو 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کبھی مبہم بات کرنی پڑے، تھوڑی سی گول مگول بات کرنی پڑے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، تو اس کی بھی اجازت ہے. تو یہاں صحابی نے اجازت مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس یہودی کو اور اس گستاخ نبی کو قتل کروں گا، لیکن مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجئے کہ میں اس سے گول مگول بات کر لوں، مبہم بات کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے. یہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ ہم سے صدقات مانگتے ہیں، زکوٰۃ مانگتے ہیں. اب ہمارے پاس مال ہے نہیں، یہ ہم سے چونکہ زکوٰۃ اور صدقات مانگتے ہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں. تم مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دو، پھر بعد میں یہ قرضہ میں تمہیں واپس کر دوں گا. اس نے آگے سے کہا ابھی تھوڑا سا تم آگے تو چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا نبی تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. تو کعب بن اشرف نے کہا میں قرضہ تو ضرور دوں گا تمہیں، لیکن تم کوئی چیز میرے پاس رہن رکھو، گروی رکھو. جب تم میرا قرضہ واپس کرو گے میں وہ تمہاری چیز بھی واپس کر دوں گا. چنانچہ کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتیں ہمارے پاس گروی رکھو، پھر میں قرضہ دوں گا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو غیرت کے خلاف ہے، ہم اپنی عورتیں تیرے پاس کیسے گروی رکھیں. اس نے کہا اس کی باطنی خباثت معلوم ہوتی ہے کہ کتنا خبیث تھا یہ جو کعب بن اشرف تھا. پھر اس نے کہا اپنے لڑکوں کو ہمارے پاس گروی رکھو. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لڑکوں کو کیسے گروی رکھیں.
ساری زندگی ان پہ یہ آر رہے گی کہ تمہارے والد نے، تمہارے وڈیروں نے تھوڑے سے قرضے کے پیچھے تمہیں اوروں کے پاس گروی رکھا تھا، ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس گروی رکھ سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں اسلحے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آج کل کافروں کے ساتھ ہماری جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن میں اسلحہ تمہارے پاس گروی رکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ کعب بن اشرف یہودی تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے تم اسلحہ میرے پاس گروی رکھنا، اس کے بدلے میں تمہیں قرضہ دے دوں گا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور رات کو کعب بن اشرف کے پاس آئے اور آ کر دروازہ قلعے کا کھٹکھٹایا۔ یہ قلعے سے نیچے اترنے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، محمد بن مسلمہ آئے میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے تو اس کی آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تم نہ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے میں جاؤں گا۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا چونکہ یہ یہودی بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور اس لیے یہ ذرا تکبر میں آئے گا۔ چنانچہ جب یہ تکبر میں آئے گا، اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہوگی، میں اس کا سر سونگھوں گا۔ جب میں اس کا سر سونگھوں گا، اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑوں گا، تم حملہ کرنا اور اس کی گردن اتار دینا۔ کعب بن اشرف آیا، اکڑتے ہوئے آیا، تکبر میں آیا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا واہ کعب، آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو میں نے نہیں سونگھی۔ اس نے کہا ہاں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت ہے جس کے پاس بہت زیادہ خوشبو ہے، میرے پاس ایسی خوشبو ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ محمد بن مسلمہ نے سر سونگا، پیچھے ہو گئے۔ کہا دوبارہ سر سونگنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے دوبارہ اس کا سر سونگا، اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ دوسرے صحابہ نے اس کی گردن کو الگ کیا، صحابہ نے اس کو قتل کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ گستاخ نبی کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ جو چہرے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے یہ سارے چہرے کامیاب ہو گئے۔ یہ تیسرا قتل گستاخ نبی کا ہوا مدینہ میں۔ اس کے بعد ایک اور یہودی تھا گستاخ نبی، اس کا نام ابو رافع تھا، اور یہ اتنا بڑا گستاخ اور فسادی تھا جو مسلمانوں کے درمیان غزوہ احزاب ہوا، احزاب کی جنگ ہوئی۔ غزوہ احزاب میں کافروں کی ساری پارٹیوں کو حضور کے خلاف جمع کرنے والا یہ ابو رافع تھا، اتنا بڑا فسادی تھا۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ محمد بن مسلمہ کا تعلق قبیلے اوس سے تھا۔ اب جب محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا، اب قبیلے خزرج نے کہا یہ سعادت تو قبیلے اوس کے حصے میں آ گئی، انہوں نے گستاخ پیغمبر کو قتل کیا ہے، اب ہمیں بھی دوسرا جو گستاخ نبی ہے ابو رافع، ہمیں بھی اس کو قتل کرنا چاہیے تاکہ گستاخ نبی کو قتل کرنے والی یہ سعادت ہمارے حصے میں بھی آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو رافع کو ہم قتل کریں گے۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تم ابو رافع کو قتل کرو۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ امیر تھے، ان کے ساتھ 3-4 اور صحابہ تھے، یہ ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے گئے۔ یہ خیبر کے ساتھ رہا کرتا تھا، چنانچہ وہاں خیبر کے ساتھ پہنچے، یہ قلعے میں رہا کرتا تھا، قلعے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ قلعے کے قریب پہنچے، شام کا وقت تھا، تو اب خطرہ بھی تھا کہ چوکیدار ہے، وہ کہے گا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، قلعے میں کیسے داخل ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہ ایسے بیٹھ کے منہ کو چھپا لیا جیسے آدمی قضائے حاجت کرتا ہے۔ چوکیدار نے کہا ارے میاں قلعے میں آنا ہے تو جلدی آ جاؤ، میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق قلعے میں داخل ہو گئے، ساتھیوں سے کہا تم باہر رہو۔ قلعے میں داخل ہو گئے، چوکیدار نے قلعے کو بند کیا،
دروازے بند کیے، چابیاں ایک کھوٹی پہ لٹکا دی۔ چنانچہ عبداللہ بن عتیق نے دیکھا جب سارے سو گئے، چابیاں اٹھائیں، ایک ایک دروازہ کھولا۔ وہ بالا خانے میں سوتا تھا ابو رافع، اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے دروازے عبور کرنے پڑتے تھے۔ اس نے ایک ایک دروازہ کھولا، اندر سے کنڈی لگا دیتا تھا، اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے تو میں اس کو قتل تو کر سکوں۔ چنانچہ آگے اوپر بالا خانے میں پہنچی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، تو وہ ابو رافع اپنے گھر والوں کے ساتھ سویا ہوا تھا، اندھیرا تھا۔ ابو رافع نے پکارا کہ ابو رافع کو عبداللہ بن عتیق نے پکارا کہ ابو رافع، اس نے کہا جی، ان کو پتا ہو گیا ابو رافع وہاں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے حملہ کیا، لیکن حملہ خالی چلا گیا، وار خالی چلا گیا۔ پھر انہوں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا ابو رافع کیا ہوا؟ اس نے کہا بھئی کسی نے آیا اور مجھ پر ابھی حملہ کیا ہے۔ تو وہ جب بولا تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اور تلوار اس کے پیٹ پہ رکھی اور نیچے تک نکل گئی۔ اس نے چیخ تو ماری، لیکن عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا اور سمجھ گئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ واپس آئے، جب سیڑھیوں سے اتر رہے تھے ان کا پاؤں پھسلا، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چنانچہ انہوں نے امامہ اتارا، پنڈلی کی ہڈی کو باندھا اور باہر ساتھیوں کے پاس تشریف لائے اور ان کو کہا تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ مدینہ میں، حضور کو خوشخبری سناؤ کہ ابو رافع قتل ہو گیا ہے۔ میں صبح تک یہاں بیٹھتا ہوں، مجھے یقین ہو جائے گا ابو رافع قتل ہو گیا تو پھر میں آؤں گا۔ چنانچہ یہ دروازے پہ بیٹھے، صبح کو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ کسی نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا ہم نے ابو رافع کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور پھر انہوں نے بتایا اللہ کے نبی میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پنڈلی پہ لگایا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں حضور کا ہاتھ لگنا تھا، میری پنڈلی بالکل ٹھیک ہو گئی جیسے اس کو کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ یہ 4 گستاخ نبی ہیں جن کو مدینہ میں قتل کیا گیا، اور 3 کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود حکم فرمایا کہ کون ہے جو اس گستاخ نبی کو جا کر قتل کرے گا۔ اس لیے ان 4 واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو اللہ کے نبی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، جو اللہ کے نبی کی توہین کرے، اس کی دنیا میں سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ نبی کے گستاخ کو اس دھرتی پہ رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرے، صرف ہمارے نبی کی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ہمارے نبی، جو کسی نبی کی گستاخی کرے، کسی نبی کی توہین کرے، قرآن اور سنت کی سزا یہ ہے، شریعت کی سزا یہ ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ گستاخ نبی کو اس دھرتی پہ رہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اور انہی کے بارے میں قرآن نے کہا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، ان گستاخ پیغمبر پہ رب کی لعنت ہے، جہاں بھی یہ پائے جائیں ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی کی بے ادبی کرنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا خبردار کسی کو نبی کے سامنے آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے بلند کیا اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ جب حضور کی اتنی سی بے ادبی برداشت نہیں ہے اور میرے اللہ کو بھی برداشت نہیں ہے
تو جو حضور کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کے نبی کی توہین کرے، برائی بیان کرے، شریعت کی یہ سزا ہے، دنیا میں اس کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور آخرت میں کیا سزا؟ فرمایا گستاخ نبی، نبی کی توہین کرنے والے کی سزا یہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے۔